حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت باکمال اور اونچے درجے کے صحابی تھے۔ قرآن کریم میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل موجود ہیں، احادیث میں فضائل موجود ہیں۔ میں چند ایک عرض کرتا ہوں وقت کے اختصار کو سامنے رکھتے ہوئے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 40، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب دو آدمی غار میں تھے، ایک حضور اور ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا کہا اپنے ساتھی کے لیے؟ حضور نے کہا ابو بکر کے لیے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہاں دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن نے پیغمبر کا ساتھی کہا، اس سے بڑا کمال کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے تفسیر مفاتیح الغیب فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں ہے، من انکر ان یکون ابو بکر صاحب رسول اللہ کان کافرا، جو شخص ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ سورۃ اللیل آیت نمبر 17-18، فَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، ایسا متقی شخص جو مال کی پاکیزگی کے لیے صدقہ کرتا ہے، اس کو جہنم سے دور کر دیا جائے گا، جہنم سے بچایا جائے گا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، اجمع المفسرون منا علی ان المراد منہ ابو بکر۔ امام فخر الدین ابو عبداللہ محمد بن عمر بن حسین رازی بن حسن بن حسین رازی، وفات 606 ہجری، تفسیر کبیر، مفسرین کا اجماع ہے کہ اس مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔